قربانی کا سفر۔ جب سے انسان کا وجود دنیا میں ہوا ہے، اس وقت سے قربانی کا تصور بھی دنیا میں قائم ہے۔ قربانی ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ اگر قربانی کو ایک اصلاح کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ انفراد سے لے کر اجتماعیت تک اور اس کائنات کو ہنگاموں، فتنہ و فسادات سے بچائے رکھنے کا دار و مدار صرف ایک لفظ قربانی پر ہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور اشعار اسلام سے ہے۔ عصر حاضر میں دیکھا جائے تو ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے قربانی کو یکسر نکال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بارے میں خود حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے بن گئی؟ ابتدا ادھر سے ہوئی۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ قربانی کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں اور جتنی بھی فضیلتیں آ رہے ہیں، سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ یہ والی ہے کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کیسے ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا۔ ہر مسلمان اس چیز سے واقف ہے۔ انہوں نے اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر لوں گا، چھری بھی تیز کر لی۔ اور دوسرا مقدمہ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ جس چیز کا انسان پکا عزم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس چیز کا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے عزم مصمم کر لیا تھا اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا، اور صرف عزم مصمم نہیں کیا، چھری بھی چلائی۔ وہ الگ بات ہے کہ چھری نہیں چلی، تو اس عزم مصمم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے کے ذبح کرنے کا ثواب دے دیا۔ اور بچے کے ذبح کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، تو چوتھے پارے کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء
فإن الله به عليم۔ ہرگز ہرگز تم اصل نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک تم مال محبوب اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ہے نا۔ اصل نیکی تو مال محبوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، بیٹے سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے کسی انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بیٹے کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ رکھ دی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ جس مقام پر آج میں کھڑا ہوں، جو میرے اندر صفات موجود ہے، کسی دوسرے کے اندر بھی یہ صفات موجود ہوں، وہ بھی اسی مقام پر کھڑا ہو۔ کسی کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا، فطرت ہے انسان کی، لیکن بیٹے کے بارے میں یہ چاہتا ہے اس میں یہ ساری خصوصیات ہوں، اس میں یہ ساری صفات ہوں، بلکہ وہ میرے سے بھی آگے بڑھ جائے۔ تو معلوم ہوا بیٹے کے ساتھ محبت انسان کی اپنے سے بھی زیادہ ہے، تو اپنی جان سے بھی زیادہ جو عزیز چیز ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دی تو اس کا کتنا ثواب ملا ہوگا۔ بہت بڑی نیکی، بہت اونچی، بہت عظیم نیکی ہے یہ، جو ابراہیم علیہ السلام کو بچے کے ذبح کرنے پر ملی۔ ذبح نہیں ہوا لیکن چھری تو چلا دی، عزم تو کر دیا، اس عزم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نیکی دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا فعل تھا، یہاں سے ابتدا ہوئی ہے قربانی کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا قربانی کیا چیز ہے، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیسے ان کی سنت بن گئی؟ ان کو تو بچے کے ذبح کرنے کا ثواب ملا تھا، جیسے میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ تو ہم تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی لحاظ سے سنت بن سکتی ہے کہ جتنا ثواب ان کو بچے کے ذبح کرنے پر ملا تھا، اتنا ہی ہم کو جانور کے ذبح کرنے پر ملے گا۔ تو بچے کے ذبح کرنے پر کتنا ثواب ملا تھا کہ میں نے چوتھے پارے کی آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی، جتنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دو گے اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ تو بیٹے سے زیادہ محبوب چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی انسان کو۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر اس کی محبت رکھ دی ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت۔ تو کتنا ثواب ملا ہوگا بیٹے کے اوپر چھری چلانے کا، وہی ثواب ہم کو ملے گا جانور پر چھری چلانے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ اور دوسرے نمبر پر ایک نقطہ اور بھی ہے، بادشاہ جب انعام تقسیم کرتا ہے نا تو اپنے جتنے قریبی ہوں گے نا ان کو اتنا زیادہ اور اتنا قیمتی دے گا، دور ہوتے جائیں گے تو انعام میں بھی کمی ہوتی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر وزراء ہیں اور ارکان دولت ہیں، ان کو تو قیمتی تحائف دیے جائیں گے اگر وہ تحائف دینے کے اوپر آ جائے، اور جو دوسرے ہیں چپڑاسی ہیں یا دور کے ہیں ان کو ذرا کم تر دیے جائیں گے۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو آپ بتائیں بیٹے کے ذبح کرنے کا کتنا ثواب، پھر نبی سے زیادہ پیارا اللہ کو کوئی ہو سکتا ہے؟ اور نبی بھی وہ جو خلیل اللہ، جس کا لقب ہی اللہ کا دوست، تو کتنا اللہ کا قریبی ہوگا، پھر نبی، پھر بیٹے کے ذبح کرنے پر کتنا زیادہ ثواب ملا ہوگا۔ تو جو ثواب ان کو ملا تھا وہی ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ رحمت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا اس کی فضیلت کو دیکھنے کے بعد تو میرا یہ جی چاہتا ہے جس پر قربانی واجب نہیں بھی ہے وہ بھی قربانی کرے۔ اتنا ثواب، اتنی فضیلت۔ دیکھو ویسے بھی تو وہ کہتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر ہر معاملہ ہم وہ تھوڑے ہی کرتے ہیں جو ہمارے ذمہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ضروری کوئی دیکھنا ہے پھر تو سوکھی روٹی سے بھی جان بچ سکتی ہے، پانی پینے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، پھر کیوں بریانی کھاتے ہو، پھر کیوں کوفتے کھاتے ہو؟ وہاں تو نہیں کہتے ضروری کون سی چیز ہے جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں بھی
یہ پوچھ مومن کا کام یہ ہے، یہ پوچھے کیا اللہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے اوپر کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، یہ تو پوچھے۔ ضروری ہے یا نہیں، یہ نہیں، یہ عقیدے کے لحاظ سے تو سوال ہونا چاہیے کہ میں ضروری والا عقیدہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ باقی مومن کا کام یہ ہے کہ یہ سوال کرے میرا اللہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو کتنا ثواب ملتا ہے، تو وہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، بہت ہی بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب جو اللہ نے اپنے دوست نبی ان کو بیٹے کے ذبح کرنے پر دیا تھا، وہ ہمیں جانور کے ذبح کرنے پر ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی آج کل جیسے دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غربت عام ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں لوگوں کے، کھانے کا مسئلہ، تو اس قسم کے معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر ہم قربانی نہ کریں بلکہ وہی پیسہ کسی غریب اور کسی ضرورت مند کو دے دیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر لیں، کیا ہمیں ثواب مل جائے گا یا پھر بھی قربانی ہمارے ذمہ واجب ہی رہے گی؟ یہ چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ قربانی جس کے ذمہ واجب ہو جائے اس کے ذمہ اس کی ادائیگی واجب ہے، تو جب تک جانور پر چھری نہیں چلائے گا قربانی والا واجب ذمہ میں رہے گا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے ذمہ نماز فرض ہو جائے، وہ کہتا ہے میں فقیر کو 100 روپیہ دیتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، تو کیا نماز والا فریضہ ادا ہو گیا؟ ہم کہیں نہیں، نماز جب تک پڑھے گا نہیں فریضہ ادا نہیں ہوگا، فقیر کو پیسے دینے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں واجب جانور کے اوپر چھری چلانا ہے، جب تک جانور پر چھری نہیں چلائے گا یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ فقیر کو پیسے دینے سے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس واجب کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک واجب ذمہ میں رہ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس زمانے میں ایک بہت بڑے طبیب تھے محمد بن زکریا، کہہ لے محمد بن زکریا طبیب اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی نسخہ بیان کرتا ہے، تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو یہی کہتا ہے اتنا بڑا طبیب، اتنا بڑا طبیب، اس نے جب بات کی ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں ضرور میرا کوئی نہ کوئی نفع موجود ہوگا، فائدہ موجود ہوگا، اس وقت تو یہ تعویل کر لیتا ہے۔ کیا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم بیان فرمائیں گے تو اس میں کوئی حکمت نہیں ہوگی، کوئی مصلحت نہیں ہوگی؟ محمد بن زکریا کی بات میں تو حکمت اور مصلحت ہوگی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کوئی حکمت نہیں ہوگی، کوئی مصلحت نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لائے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسلام کا معنی یہ اپنی گردن کو جھکا دینا، جیسے اللہ کا حکم آ گیا، جیسے رسول اللہ کا حکم آ گیا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے آنکھیں بند کر کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے۔ قربانی کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی میں خالص اللہ کے لیے قربانی، اس میں دکھلاوے کی نیت نہ ہو، گوشت کی نیت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اور گائے اونٹ کے اندر تو 7 حصے ڈال سکتے ہیں، اور بکرے وغیرہ کے اندر ظاہر ہے وہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے، تو اب اگر ان 7 حصوں میں ایک بندہ بھی ایسا ہو جس کی نیت ٹھیک نہ ہو، اور اس کی نیت مثال کے طور پر گوشت کی ہو یا اس کا پیسہ حرام کا ہو، تو اس گائے میں کسی ایک بندے کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندے کا مال بھی حرام والا ہے یا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ جب 7 حصے ڈالے جائیں قربانی کے، تو اس میں خاص طور پر دیکھا جائے کہ جو بندے ہیں وہ اپنے اعتماد کے بندے ہوں، کہ وہ نیت والے نیک بندے ہوں، تو اس وقت تو ان کا حصہ ڈال لیا جائے، ورنہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ ایک اور مسئلہ، ظاہر ہے قربانی 10ویں ذی الحجہ کو ہوگی، اس میں ایک اور مسئلہ بھی مشہور ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے
وہ اپنے ناخن نہیں کٹوائے گا اور اسی طرح بال نہیں کٹوائے گا۔ تو اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ کٹوانا اس شخص کے ذمہ ضروری ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ سر کے بال بھی نہ کٹائے اور اپنے ناخن بھی نہ کٹوائے جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے، اور قربانی ہونے کے بعد بھی بہتر اور مستحب اس کے لیے یہی ہے کہ ابتدا اپنی قربانی سے کرے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر کسی بندے نے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کسی شخص نے اپنے بال کٹوا لیے یا ناخن کٹوا لیے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن نہ کٹوانا افضل ہے اور اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں فلسفہ اور حکمت اگر آپ میرے سے پوچھیں کیا فلسفہ ہے، کیوں نہ کٹوائے بال اور کیوں نہ کٹوائے ناخن، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں حج ادا کیا جا رہا ہے، اور حج کے اندر بال کا کٹوانا، ناخن کا کٹوانا جرم ہے، جرم۔ تو جو لوگ حج کرنے نہیں گئے کسی وجہ سے، استطاعت نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، یا صحت اجازت نہیں دیتی تھی، یا کوئی بھی وجہ بن گئی، کوئی بھی رکاوٹ موجود تھی جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہ جا سکے، اب جانا چاہتے تھے نہ جا سکے، تو دیکھو شریعت کتنی پیاری ہے ہماری۔ شریعت نے کیا کہہ دیا؟ چلو تم ان جیسی شکل ہی بنا لو، وہ بال نہیں کٹواتے نا تم بھی بال نہ کٹواؤ، وہ ناخن نہیں کٹواتے تم بھی ناخن نہ کٹواؤ، تم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو، تو جو رحمت ان کے اوپر برسے گی وہی والی رحمت انشاءاللہ وہ ہمارے اوپر ادھر بھی یہاں کے برسے گی۔ تو یہ حکمت اس کے اندر ہے کہ تم ان جیسی شکل بنا لو، تو مشابہت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر مشابہت بھی اختیار کرنی ہے تو نیک اور اچھے بندوں کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ مشابہت کے ساتھ بھی بس اوقات اللہ تعالیٰ مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرما لیتے ہیں۔ اور خود حدیث بھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشابہت کا بھی شریعت نے لحاظ کیا ہے، لیکن یہ مستحب کے درجے میں ہے، یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اگر اس نے کر بھی لیے، بال کٹوا بھی لیے یا ناخن کٹوا بھی لیے اپنی قربانی سے پہلے، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا پھر بھی قربانی کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ قربانی نام ہے جانور کے اوپر چھری چلانے کا، جانور پر چھری چلا دی قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے، یہ تو اور مزید ثواب ملے گا اگر اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ کیا آج کل قربانی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے؟ قربانی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، اصل قربانی یہ دل سے ہے کہ لوگ اپنے بڑے دل سے جوش خروش سے آتے ہیں اور قربانی کے لیے اچھے جانور لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور یہ دل کی بات ہے، پیسوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس پہ مہربان ہو جائے یہ اسی پہ کام آتا ہے سارا دن، جو دل سے کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ سائیکل چلانے والا تھا، اس نے مجھے اتنے پیسے کہے کہ ایک پراڈو والے نے اتنے نہیں کہے، تو یہ بات ہے دل کی جسے اللہ تعالیٰ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ دے گا تو سب کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں بھی ہوتا تو کہتے ہیں کہ میں ساری، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میرا دل کرتا ہے میں ساری منڈی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، برے بھی ہیں، ہر دور میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں، جیسے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہر طرح کے بندے تھے، ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ بس ہم خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم سن کے ایمان لانے والے ہیں۔ آدمی کی زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، آدمی کی زندگی محبت کی جزیات سے بھری پڑی ہے۔ محبت ہیرارکی آف نیڈز میں شاید دوسرے نمبر پر آتی ہے، اور کسی محبت کرنے والے سے پوچھو
تو وہ ہیرارکی میں پہلے نمبر پر آتی ہے، اور محبت کی تاریخ جتنے امتحانوں سے بھری ہے اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ میں جب پیچھے مڑ کر حضرت اسماعیل کی قربانی کی طرف دیکھتا ہوں، خدا کی اس امتحان کی طرف دیکھتا ہوں جو حضرت ابراہیم پر ڈالا گیا، تو مجھے لگتا ہے محبت واز آلویز ڈیمانڈنگ۔ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اور مجھے سب سے عزیز اور پیاری چیز میرے چاہنے والے پر قربان۔ شاید محبوب کا یہ تقاضا نہ ہو کہ قربانی سچ مچ اسی طرح ہو جائے، لیکن یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ۔ اور دنیا میں قربانی کی بہترین ڈیمانسٹریشن اور محبت کا بہترین امتحان حضرت ابراہیم کے ہاتھوں اپنے بیٹے کی قربانی میں مضمر ہے۔ That is love of Ibrahim to his Allah the Almighty۔ قربانی کو اگر دیکھا جائے تو قربانی والے حکم سے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ میرا جو بھی حکم ہو اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیوں بیٹے کو ذبح کریں، بیٹے کا کیا قصور ہے، بیٹے نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا، اشارہ کر دیا کس بات کی طرف کہ ہمیں حکم کس چیز کا ہے کہ جو اللہ کا حکم آ جائے، جو شریعت کا حکم آ جائے، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسلام کا ایک معنی یہ آتا ہے اپنی گردن جھکا دینا، اطاعت کرنا، جیسا حکم آ جائے، میٹھا آ جائے، کڑوا آ جائے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب بظاہر کتنا سخت حکم تھا بیٹے کے اوپر چھری چلانے کا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا میں کیوں چھری چلا دوں، اس کا کیا قصور ہے، اس نے کیا کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے، یہ سوال نہیں کیا، اشارہ کر دیا اس بات کے سخت سے سخت حکم بھی اگر اللہ کی طرف سے آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، بس آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا، یہی شریعت ہے۔ اور قربانی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔